بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، آئی جی پولیس، دیگر سینئر افسران، کابینہ کے اراکین، اور باہمت، غیرت مند، باوفا جوانوں، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ شہید صفت صاحب اور شہید ملک سعد جیسے زعماء اور قداور ہستیوں کہ جو پیشہ ورانہ ورثاء ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ بلا شبہ ان جیسے اعلیٰ مرتبت افراد کے ورثاء تو ہیں سو ہیں۔ آپ پورے ریاست کا ورثہ بھی آپ کے حصے میں آیا ہے۔ آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ بہت بڑے لوگ ہیں۔ میں ایک مقروض کی حیثیت سے آج یہاں آیا ہوں۔ آپ کا قرضہ ہے ہم پہ۔ بسا اوقات ہم شاید جو مالی وسائل ہیں وہ اس طریقے سے آپ کو مہیا نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر بدقسمتی سے جس احترام، جس عزت، جس مقام کا حق ہے آپ کا، وہ حق ہم ادا نہیں کر پاتے۔ وہ قرضہ ہے آپ کا، اور وہ قرضہ بہت بڑا ہے۔ ابھی قرآن حکیم کی آیاتیں تلاوت ہوئی۔ میرے اللہ نے اپنے نبی پہ جب ان آیات کا نزول کیا تو اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس کا جو پیمانہ تھا، وہ قبائل کی صورت میں تھا، اور قبائل یا ایک دوسرے سے امن میں رہتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں رہتے تھے۔ وہ زمانہ بدلا۔ آج کے زمانے میں اس یونٹ، اس بنیاد قبیلے کو تبدیل کر کے ریاست آ گئی ہے، اور اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہے نہیں ہونی چاہیے، وہ جماعت یہ ہے جو خیر کے لیے اٹھے، جو شر کا سامنا کرے۔ گڈ اور بیڈ کی جو ویلیوز ہیں، جو خیر اور شر کی اقدار ہیں۔ انسانی معاشرے میں کسی نے خیر کی اقدار کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور کچھ بدبخت شر کی اقدار کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کہانی ازل سے ہے اور ابد تک اس نے رہنا ہے۔ میں اور آپ مقام شکر پہ ہم ہیں کہ ہمیں اللہ نے خیر کا جو صیغہ ہے، جو خیر کی قوت ہے، اس کا ساتھ دینے کی توفیق دی ہے۔
مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف دلیلیں رکھتے ہیں، بدبخت قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فساد برپا کرتے ہیں، فسادی. جس طرح اس اذان کی آواز آ رہی ہے، اس طرح مجھے یقین ہے کہ ان کا ٹھکانہ اسفل السافلین میں ہے. یہ گرے ہوئے لوگ ہیں. اس شہر میں بچے قتل کیے انہوں نے. کس نبی کے نام پہ؟ اے پی ایس میں ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کے. حیا ان بےغیرتوں کو آنی چاہیے. نہیں ڈرتے ہم ان سے. میں نے بخار سے بھی میرا انتقال ہونا ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے خود کش حملے میں بھی شاید مارا جانا ہے، وہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا. کسی کا باپ اس کے بغیر نہیں کر سکتا. اللہ اعلان کہتے ہیں ان کو. ہم 10 حملے کریں گے، 1000 بار جواب دیں گے. کس کو ڈراتے ہیں یہ؟ دین کے نام پہ ڈراتے ہیں، اسلام کے نام پہ ڈراتے ہیں، جس میں میرے اللہ نے وَيُحْيِي وَيُمِيتُ زندگی اور موت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جس فیصلے کا حق میرے اللہ کا اختیار ہے، جو اس کے پاس ہے، اس کے اختیار سے ڈراتے ہیں مجھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں 20 دن بعد آپ نہیں ہوں گے، اتنی سخت باتیں نہ کریں. جب تک آخری سانس ہے اسی طرح کی باتیں کریں گے، اور مزید شدت کے ساتھ کریں گے، مزید یقین کے ساتھ کریں گے، مزید جذبے کے ساتھ کریں گے. کیا کریں؟ سجدہ ریز ہو جائیں ان کے سامنے؟ بزدل، بے غیرت، چھپے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کے حملہ کرتے ہیں. بے غیرت ہیں. اگر ان میں غیرت اور حیا ہو، یہ سامنے آ کے لڑیں گے. کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑیں گے. نکلے نہ باہر اپنے بلوں سے. آپ لوگوں کو پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی جو اقدار ہیں اس کے وارث ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر تصور ہے، الفاظ نہیں ہیں محض. آپ اس تصور کے وارث ہیں، آپ اس خیال کے وارث ہیں، آپ اس عقیدے کے وارث ہیں. آپ میں سے جو جائے گا وہ جنت بری میں جائے گا، اور اس طرف سے جو بھی جائے گا وہ اسفل السافلین اس کا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیں، یقین کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کروں. میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی فتویٰ جاری کر رہا ہوں، لیکن ہر انسان کو اللہ نے ایک حد میں یقین کا تحفہ ضرور عطا کیا ہوتا ہے. میں اس یقین کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. یہ وردی جو آپ کو پہنائی گئی ہے، یہ ریاست نے اختیار آپ کو تقویض کی ہے کہ اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نے معاشرے میں کوئی بھی گروہ، وہ کوئی بھی مسلح کارروائی کرے، اس کو روکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. قانون آپ کے پس پشت کھڑا ہے، معاشرہ آپ کے پس پشت کھڑا ہے. اور جو اس تصور کو نہیں سمجھتا وہ اس معاشرے اور اس قانون اور اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے. مسلمہ اصول یہی ہے. ہر ریاست کے پاس آج کا مروجہ قانون، رواج، طریقہ کار یہی ہے. جس کو تکلیف ہے، جس کو اختلاف ہے، وہ کہیں اور کسی اور اصول کے تحت رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی.
इस मुल्क में, इस सरजमीन पे यही रिवाज, यही कानून है, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी कानून है। तमाम दुनिया के कवानीन यही कहते हैं। अगर किसी एक तबके को यहाँ समझ नहीं आ रही है, फिर मैं अर्ज़ करूँगा ये उनका मसला है। बरतानिया में भी इसी तरह की वर्दी दी गई है, अमेरिका में भी ऐसे ही वर्दी दी गई है, चाइना में भी ऐसे ही वर्दी दी गई है, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही वर्दी दी गई है, और सबको एक ही इख्तियार और एक ही किरदार दिया गया है। ये खुदा न ख्वास्ता कभी ज़हन में न लाएं कि आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। आप अपने एतमाद और यकीन के साथ इसमें रहे हैं। आप इस माशरे के सबसे मोहतरम लोगों में से हैं। हम सब आपके साथ हैं। आपकी वजह से रात को हम आराम से सो पाते हैं। जब आप में से बहुत सारों के बच्चे यतीम होते हैं, लोग बेवाएं का बेवगी का जो दुख है वो झेलती हैं, जब बूढ़े माँ बाप जवान बच्चों का गम सहते हैं, इनकी कहानी सुनाने वाला कोई नहीं है, इनकी शक्लें दिखाने वाला कोई नहीं है, इनके लिए बहुत सारे मकामात पे बात करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किरदार वजूद नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दुख के बाजार सजे हुए नहीं हैं। जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये फैसला खुद किया हुआ है कि हमने ये लड़ाई लड़नी है। किसी ने उन पर ज़बरदस्ती नहीं की है। ये उनका अपना फैसला है, गलत या दुरुस्त। वो जाते हैं, किसी भी वजह से इस बात पे कायल होते हैं कि अब हमें इस रियासत में लड़ाई लड़नी है। कोई ख़ुद को हमलावर बनता है, कोई एसएसएन बनता है, कोई कुछ और बनता है। उस इख्तियार के बाद जो उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हुआ हो, हमदर्दी के लायक नहीं है। वो किसी ने इनको नहीं धकेला। अपनी बदनीयती, अपनी कम फहमी, अपनी वो कुरान हकीम में एक जगह पे क़यामत के मंजरनामे के हवाले से अल्लाह ने फरमाया कि ये शैतान के साथ मिलके एक दूसरे से दूर हटेंगे, कहेंगे कि इसने मुझे वरगलाया, वो कहेंगे उसने मुझे वरगलाया, एक दूसरे की जो जिम्मेदारी है उससे हट जाएंगे। ये वही गिरोह हैं जो आज एक दूसरे को यकीन दिला रहे होते हैं कि ये बहुत ही रोमांटिक काम है, ये बहुत ही आला और अरफा काम है। ये भागेंगे आखिरत में एक दूसरे से। आप होंगे जुड़े हुए लोग जो खैर की एक लड़ी है। आप सब खैर की लड़ी हो। आप में कमी हो सकती है, कोताही हो सकती है, आप शर की तरफ नहीं हो। आपकी बुनियाद ठीक है। हम ये दावा नहीं करते कि इस रियासत ने इसको जन्नतुल फिरदौस बनाया है। कोई किसी का ये दावा नहीं है। हदफ ये जरूर है कि वो बन जाए, गोल ये जरूर है कि वो उसमें तब्दील हो जाए। कैसे हो, ये माशरा बैठ के अपना फैसला खुद करता है। हम उस सफर पे गामजन जरूर होना चाहते हैं।
اور یہ دہشت گرد اس سفر میں رکاوٹیں ہیں، یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ کیا صفت صاحب شہید ہو گئے تو یہ جنگ ختم ہو گئی؟ آج بھی اسی شہر میں کھڑے ہو کے ہم سب اور اس شہر سے باہر نہ صرف ان کے نام لیوا ہیں بلکہ ان کو اس احترام اور اس عزت سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ ان میں سے کس کا نام یاد ہے کسی کو؟ 2000 سے زیادہ مردار ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے مردار ہوئے ہیں، کسی کا نام یاد نہیں ہے کسی کو۔ ملک سعد کا نام یاد ہے، اور ہمارے شہداء ہیں، ان کو ان کی اس دنیا میں بھی احترام اللہ نے ان کے نصیب میں رکھا ہے، اور آنے والی دنیا میں بھی ان کا ہی نام ہوگا۔ اس جنگ میں سب سے لازمی اور ضروری شے جو ہے وہ درست اپروچ ہے، کہ اس کو اپروچ ٹھیک کیا جائے، اس کو سمجھا ٹھیک جائے۔ اس کے بعد میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے بہت مؤدبانہ طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ جیتی ہوئی جنگ ہے، یہ آپ جیت چکے ہیں، صرف اس جیت کا اعلان باقی ہے۔ کچھ وقت لگے گا اس اعلان میں، 6 ماہ، 1 سال، 1.5 سال، مجھے نہیں پتا، کیونکہ اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، قانونی طور پہ، شرعی طور پہ آپ ٹھیک سائٹ پہ ہیں، آپ درست سائٹ پہ ہیں۔ تو جو درست سائٹ پہ ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کی جانب ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو لوگوں کے قلب، دماغ، ذہن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی بات کے لیے، اور اس نقطے پہ اللہ سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں 20 سال قبل ان درندوں کے لیے ہمارے اور آپ جیسے معاشرے میں لوگوں میں ایک ہمدردی تھی، کہاں ہے اب وہ ہمدردی؟ انہوں نے اپنا وحشی پن، ننگا پن اے پی ایس میں، میں اے پی ایس کو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے اپنی بدبختی اور گندا پن، وحشی پن، اس کے عروج پہ آئے تھے۔ ہم نہیں بھولے ہیں، وہ نہ بھولیں گے انشاءاللہ۔ اس فکر سے جو جو جڑا ہے اس کے ساتھ لڑیں گے۔ ہم ان پھولوں کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن وہ درندے جو اس گلشن کے دشمن ہیں ان کا ہاتھ ضرور روکیں گے۔ ہم تمام، آپ غازی بھی ہیں اور آپ شہید بھی ہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ میں غازی زیادہ پیدا ہوں، اور وہ جذبہ ہے جو غزہ پہ یقین رکھتا ہو اور فیئر لیس ہو کر ان سے لڑے، بے خوف ہو کے لڑے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو حق پہ ہوگا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ یہ خودکش حملہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈرانا چاہتے ہیں ہمیں۔ ہم حکمت سے، ہم حماقت سے نہیں، حکمت سے اور ہمت سے انشاءاللہ یہ لڑائی لڑیں گے۔ اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی ہے اور ہمت بھی دی ہے۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں گے، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اور بالآخر اس ریاست پاکستان کی یہ لڑائی اور اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہیں ان سب کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔